بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 24 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کا 9 مئی میں ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک واقعہ ہوا، اس پر بڑا ایکشن لے لیا ہے اور اس پر بڑے جو ادارے ہیں وکلاء کے، ان کو نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد میں پولیس کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اسی طریقے سے جو سی ٹی ڈی افسران کے اثاثوں کی تفصیلات اور تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 2 افسران کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لودھرا میں ایک واقعہ ہوا، سی آئی اے انسپیکٹر باقی اپنے اہلکاروں کے ساتھ مل کے انہوں نے بغیر وارنٹ گھر میں داخل ہوئے اور خواتین سے بدتمیزی کی، اور پولیس اہلکاروں نے بغیر وارنٹ کے گھر میں داخل ہوئے، جس کے اوپر جو اعلیٰ پولیس حکام ہیں انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے لودھرا میں بغیر وارنٹ شہری کے گھر میں داخل ہونے اور خواتین سے بدتمیزی کرنے پر پولیس اہلکاروں کو معطل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق پولیس حکام کی جانب سے انچارج سی آئی اے سمیت 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لودھرا پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکاروں پر اسلحہ کے تلاش کے نام پر، کہ وہاں پر کوئی غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا ہے، اس کی تلاش کے نام پر شہری کے گھر میں بغیر سرچ وارنٹ، بغیر کسی وارنٹ کے داخل ہونے کا الزام ہے، جس کے اوپر اعلیٰ حکام نے ایکشن لیتے ہوئے انچارج سی آئی اے سمیت 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس آگے کس طرف بڑھتا ہے اور کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ خوشائند بات ہے، کسی صورت بھی آئین اور قانون نے جو پروٹیکشن دی ہے، اور اگر آپ نے کہیں پہ ریڈ کرنا ہے تو اس کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے۔ اگر کوئی اس طریقہ کار کو اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ہر صورت اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور یہی جب اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی، جب اس طرح کے معاملات کو آگے چلایا جائے گا، تو تب ہی جا کے امیج بہتر ہوتا ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے سی ٹی ڈی سول لائن میں ملزم کو پیسے لے کر رہا کرنے والی پولیس پارٹی کی گرفتاری کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سی ٹی ڈی کے افسران کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر سی ٹی ڈی کے 2 افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن عمران شوکت کو عہدے سے ہٹا کر سی پی او رپورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جبکہ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن سہیل اختر سلیری کو بھی عہدے سے ہٹا کر سی پی او رپورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی جی سندھ نے سی ٹی ڈی میں عرصہ دراز سے تعینات افسران اور اہلکاروں کے اثاثہ جات، جس میں رہائش گاہ، بینک اکاؤنٹ، ان کی ذاتی گاڑیاں اور پاسپورٹ کی جانچ پڑتال کرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ روز سندھ رینجرز نے سی ٹی ڈی سول لائن پر چھاپے کے دوران مبینہ ملزم کو لین دین پر چھوڑنے والے پولیس پارٹی کو گرفتار کیا تھا۔ سی ٹی ڈی نے 19 تاریخ کو بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے ملزم الیان کو حراست میں لیا تھا، جس کو رہا کرنے کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس پر پھر یہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ آئی جی سندھ نے سی ٹی ڈی سول لائن میں ملزم کو پیسے لے کر رہا کرنے والی پولیس پارٹی کی اور اس کی گرفتاری کا اور اس کارروائی کا ایکشن لیتے ہوئے یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ اس ملزم سے 15 لاکھ روپے مانگے گئے۔ وہ تو بھلا ہو کہ اس کا کوئی ماموں تھا، وہ عہدیدار افسر تھا رینجرز میں، کراچی رینجرز میں، اور وہ پھر اس کو کال کی کہ جی آپ نے 15 لاکھ روپے دینے، ہم سی ٹی ڈی سے بات کر رہے ہیں اور فلاں تھانے سے بات کر رہے ہیں، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے پاس 15 لاکھ تو نہیں ہے، میں 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ وہ 1 لاکھ روپے لے کے جب آیا تھانے میں تو اس نے کہا جی کہ یہ 1 لاکھ روپے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پہلے دیں پیسے، تو اس نے کہا پہلے آپ میرے بھانجے کو لے آئیں۔ وہ بھانجے کو جب لے آئے تو ساتھ ہی اس نے پیسے پکڑا ہے، ساتھ ہی رینجرز کی جو گاڑیاں تھیں ساتھ تھیں، انہوں نے چھاپہ مارا ہے اور پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا رینجرز نے۔ اس کے اوپر پھر یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن عمران شوکت کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور ڈی ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن سہیل اختر سلیری کو بھی، چونکہ اس طرح کے واقعات بار بار سامنے آ رہے تھے کہ اس طرح غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہیں، تو اس پر انہوں نے انکوائری اور تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کہ ان کے اثاثہ جات چیک کیے جائیں۔ آئے روز جو اغوا برائے تاوان کی اس طرح کی کارروائیاں آفیشیل لوگوں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، تو ان کے اثاثے چیک کیے جائیں اور ان کے اثاثوں کی چھان بین ہونی چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کا جو ایکشن ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ اسلام آباد میں کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کے کیس میں ایف آئی اے کے 2 اہلکاروں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اسلام آباد میں سامنے آئی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون
سید شہزاد ندیم بخاری نے خود ایف آئی اے نے اپنے ہی اہلکار جو رشوت میں اور اس میں ملوث تھے، اختیارات کے کرپشن میں اور اختیارات سے تجاوز میں ملوث تھے، ان کے خلاف خود ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے۔ اور ایف آئی اے کے مطابق، ترجمان ایف آئی اے کے مطابق، جو ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون تھے سید شہزاد ندیم بخاری، انہوں نے محکمے کے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد میں تعینات 2 اہلکاروں کے خلاف کرپشن کرنے اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں کانسٹیبل بلال آوان اور عاقب محمود نامزد ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مقدمے میں نامزد ایجنٹ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزائیں دلوائی جائیں گی۔ جب ادارے کے جو سربراہان ہیں وہ میرٹ کے اوپر ان کو لگایا جائے اور وہ خود اپنے اندر سے جو اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں جو ادارے کا نام بدنام کر رہی ہیں اور کرپشن یا اختیارات میں تجاوز میں ملوث ہوتی ہیں، اور ادارے کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ جب خود ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو اس سے امیج بہتر ہوتا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور یہ بار اور بینچ کے درمیان جو کافی عرصے سے معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لاہور سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لاہور میں جو عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفیکیشن تھا، امیر بھٹی صاحب کر گئے تھے جو سابق چیف جسٹس تھے، پھر جو موجودہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب تھے انہوں نے اسی کو ہی آگے کنٹینیو کیا، پھر ہڑتالیں شروع ہو گئیں اور ریلیاں شروع ہو گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو وکلا کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور وہاں پہ جو شیلنگ بھی ہوئی اور سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد وکلا نے ہڑتالیں شروع کر دیں، تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تمام پنجاب کے سیشن ججز کو خط لکھ دیا کہ کسی نے آپ نے کام کرنا ہے، اگر کوئی ہڑتال کرتا پھر آپ نے اپنا کام آگے جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں جو وکلا جن کی جانب سے یہ وکلا کو روکا گیا تھا کہ آپ نے عدالتوں میں پیش نہیں ہونا، اور جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے تھے ان کے کیسز کو عدم پیروی خارج کر دیا تھا۔ وہیں 9 مئی کو بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی کچھ مقدمات تھے، تو وکلا کو روک لیا گیا، ان کو نہ جانے دیا گیا، کیس عدم پیروی خارج ہو گئے، تو اس پر درخواست دی جس میں نعیم بخاری وکیل جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے، نعیم بخاری، ان کی جانب سے اور باقی وکلا کی جانب سے انہوں نے اگلے دن درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریسٹوریشن کی کہ جی ریسٹور کیا جائے، ہماری درخواست کو بحال کیا جائے، ہمارے کیس کو۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں کیا کرتا جب گیٹ سے مجھے صدر صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے انہوں نے روک لیا ہے، تو میں کیا کرتا، میرے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں تھی، مجھے زبردستی روکا گیا۔ اس پر بھی جسٹس بابر ستار صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے اب جو ہڑتال کے دوران وکلا کو عدالت داخلے سے کیوں روکا، اس پر جسٹس بابر ستار نے پاکستان بار کونسل، یہ 9 مئی 2024 کا واقعہ ہے، ایک 9 مئی 2023 تھی جس دن عمران خان کی عدالت سے گرفتاری ہوئی، اور 9 مئی 2024 کو وکلا نے بند کیا ہوا تھا اپنی ہڑتال کو لے کے۔ جسٹس بابر ستار نے پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل سے معاونت جبکہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے جواب طلب کر لیا ہے۔ 9 مئی بار ہڑتال کے دن نعیم بخاری وکیل کو اسلام آباد ہائی کورٹ داخلے سے روکنے کے معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ نعیم بخاری کے جو کاشف نواز عباسی نے اپنا بیان حلفی جسٹس بابر ستار کی عدالت میں جمع کرا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر اور سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے جوابی بیان حلفی طلب کر لیے۔ عدالت نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو آئندہ سماعت پر متعلقہ CCTV فوٹیج کمرہ عدالت میں چلانے کی ہدایت کر دی۔ 9 مئی نعیم بخاری وکیل کی عدالت پیش نہ ہونے پر جسٹس بابر ستار نے عدم پیروی کیس خارج کیا تھا۔ عدالت کی جانب سے نعیم بخاری کی کیس بحالی درخواست پر سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کرتے ہوئے نعیم بخاری کی اپنی کو درخواست تھی، اس پر ان کے جو وکیل تھے کاشف صدیقی نے کہا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نمائندگان نے زبردستی عدالت جانے سے روکا۔ کاشف صدیقی کے مطابق ان کے اور صدر ہائی کورٹ بار کے درمیان سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ رجسٹرار آئندہ سماعت پر پیش ہو کر بتائے 9 مئی بار ہڑتال کی وجہ سے کسی کو عدالت داخلے سے روکا تو نہیں گیا۔ رجسٹرار متعلقہ CCTV فوٹیج کمرہ عدالت میں دکھانے کے انتظامات کرے، عدالت کو مطمئن کریں درخواست گزار کے وکیل اور دوسرے سائلین کو نہیں روکا گیا۔ کس اتھارٹی کے تحت ہڑتال کی کال دی، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل عدالت کو مطمئن کریں۔ کس اتھارٹی کے تحت آپ اپنے فیلو وکلا سائلین کو انصاف کے حصول تک رسائی سے روک سکتے ہیں۔
درخواست گزار کے وکیل نے بیان حلفی دیا ہے کہ ان کو ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری نے فزیکلی عدالت جانے سے روکا۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق اس وجہ سے عدم پیروی کیس خارج ہو گیا۔ اس وجہ سے صدر اور سیکرٹری ہائی کورٹ بار جوابی بیان حلفی عدالت میں جمع کروائیں۔ کس اتھارٹی کے تحت بار کونسل ہڑتال کی کال دے سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کریں۔ کس اتھارٹی کے تحت ہڑتال نہ کرنے پر وکیل کو ڈسپلنری ایکشن کی دھمکی دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ہڑتال کے دوران عدالت میں گئے تو آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا۔ انصاف کے حصول تک رسائی سے متعلق آئین میں درج شہریوں کے حقوق کے حوالے سے یہ تشریح کا معاملہ ہے۔ کیس آئندہ سماعت 10 جون کو ہوگا۔ آئندہ سماعت تک نعیم بخاری کو گن اینڈ کنٹری کی سہولت فراہم کرنے سے نہ روکا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے اس پر یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے، لیکن بڑا تگڑا ایکشن لیا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل کو، اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے کہ کس قانون کے تحت ہڑتال ہوتی ہے، پھر ہڑتال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ لکھیں اپنے نوٹس میں پاکستان بار کونسل یا اسلام آباد بار کونسل کہ اگر کوئی وکیل پیش ہوگا تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا۔ یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے؟ آپ کسی کو انصاف سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ اس پر ایکشن لیا ہے۔ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی، اس دن کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی چلانے کا حکم دے دیا ہے کمرہ عدالت میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔